اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، اور یہاں تک بھی یہ کہتے سنا ہے لوگوں کو کہ ہمارا مقدر ہی خراب ہے۔ ناظرین و سامعین، اس میں اور بھی اسباب ہوں گے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں جس کے آگے جھکنا ہوتا ہے اس کے آگے نہیں جھکتے، اور جن کے آگے نہیں جھکنا چاہیے ان کے آگے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جھکاؤ ہی جھکاؤ ہے، پھر جھکنا ہی پڑتا ہے۔ جس کی بارگاہ میں جھکنا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے، ماتھا ٹیکنا چاہیے۔ تو ناظرین، جب ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہمیں پھر ہر کسی کے سامنے، ہر کسی کے آگے جھکا دیا گیا۔ آپ یہ یقین رکھیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں تو کسی کے آگے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور ناظرین، یہی عبادت ہے، یہی نماز ہے، یہی ماتھا ٹیکنا ہے کہ جو ہمیں ہمارے رزق حلال میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں بھی دور کرتا ہے، اور پھر ناظرین اس کے علاوہ جو ہے وہ بیماریاں وہ بھی دور ہوتی ہیں، چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے یہ عبادت کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکنے سے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ناظرین وہ ایک جو حرکت ہوتی ہے نا، یعنی قیام، رکوع، سجدہ، اس میں گناہ یعنی جو بوجھ ہے ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی اگر 5 وقت کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بہترین سا سوئمنگ پول ہو، اور اب آپ کو بات صحیح سمجھ میں آئے گی، کوئی 5 مرتبہ اس میں دن میں غسل کرے، تو فرمایا کہ کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہے گی؟ اور میں عرض کروں کہ ناظرین کوئی 1 مرتبہ نہائے تو عام طور پر وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہانا پسند ہی نہیں کرتے، غسل کرنا چاہیے، بات لینا چاہیے تاکہ بندہ تر و تازہ رہے۔ تو ناظرین فرمایا کہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میل کیسے رہ سکتا ہے؟ تو فرمایا سنو، میرا کوئی امتی 5 وقت وضو کر کے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا اور پریشان حال تھا، تو اس نے کہا کہ پتر تو پریشان کیوں لگ رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بابا جی مقدر ہی خراب ہے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑے ہیں۔ بابا جی نے پوچھا، اللہ کے ولی نے پوچھا کہ پتر تیرے دفتر میں مہر ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نوجوان نے کہا کہ جی بالکل ہے۔ تو پوچھا یہ جانتے ہو کہ مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ وہ سیدھے کب ہوتے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ جب مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تو بھی اپنا ماتھا جے نماز پر ٹیک، تیرے سارے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادات کی توفیق نصیب فرمائے، جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 55 ہے۔ آیت نمبر 55
آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ آتیناہم یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال اسے آتیناہم ہی پڑھا جائے گا۔ فتمتعوا یہاں پر بھی وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، فتمتعوا پڑھا جائے گا۔ آتیناہم کے بعد تو ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ رکنا بہتر ہے، اور فتمتعوا کے آگے قاف فا قف، اس کا معنی ہے رک جانا، ٹھیک ہے نا، رک جاؤ۔ تو ناظرین یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، یہاں رکنا لازمی ہے۔ فسوف تعلمون وقف کی صورت میں تعلمون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 55 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 55 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، لی ایک کلمہ، یکفرو دوسرا، اور بی تیسرا، ما چوتھا، آتینا پانچواں، ہم چھٹا، فا ساتواں، تمتعو آٹھواں، سوفا نواں، تعلمون دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لی یکفرو، لی یکفرو، ناظرین ملا کر پڑھیں گے لی یکفرو۔ اچھا جی، لی یکفرو میں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں چونکہ واو مدہ بھی ہے تو اسے 2 حرکات یعنی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لی یکفرو، بی ما ملا کر پڑھیں گے بی ما میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، مد ناظرین مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ منیمم جو ہے وہ 3 سے 4 حرکات اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات جو ہے وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آتینا، آتینا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے آتیناہم۔ آتینا میں نون پر کھڑا زبر، اس سے نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ آتیناہم بما آتیناہم، فا علیحدہ ہے، تمتعو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فتمتعو فتمتعو فسوف فسوف تعلمون فسوف تعلمون، یہاں وقف کریں گے تو فسوف تعلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال اور حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکفروا، بما آتیناہم، فتمتعوا فسوف تعلمون۔ یہ آیت نمبر 55 ہے۔ اعراب مکمل ہو گئے تو بلکہ اعراب لگانے ہیں، لیکفروا
बिमा आतैनाहुम फतमत्तउ। अब हो गए इराब मुकम्मल, फसौफ तअलमून। तो नाज़रीन, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर अस्मा जो हैं वो कहाँ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम जो है माँ है, दूसरा है हम। आज दो ही अस्मा है, माँ और हम, माँ और हम। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है यकफुरू, यकफुरू। दूसरा है आतैना, तीसरा है तमत्तउ, और चौथा है तअलमून। नाज़रीन व सामीन, ये चार अफ़आल हैं और अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है ली, दूसरा है बी, तीसरा है फ़ा, यहाँ भी नंबर 3 आएगा, और चौथा है सौफ़ा। तो चार हुरूफ हैं। नंबर 1 ली, नंबर 2 बी, और नंबर 3 फ़ा, नंबर 4 सौफ़ा। नाज़रीन व सामईन, 2 अस्मा, 4 अफ़आल, 2 और 4 6 और 4 हुरूफ, तो कुल मिलाकर 10 कलिमात हैं। कुल मिलाकर 10 कलिमात मौजूद हैं। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इसम है माँ। माँ ये इसमें मौसूल है और मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना, चूँकि ये अपने मा क़बल और मा बाद से इसका लिंक होता है, रब्त होता है, मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको इसमें मौसूल कहते हैं। और ये गैर ज़विल उक़ूल यानी गैर इंसानों के लिए यूज़ होता है। मन भी बतौर इसमें मौसूल होता है, ये भी बतौर इसमें मौसूल, लेकिन मन ज़विल उक़ूल यानी इंसानों के लिए यूज़ होता है और ये गैर ज़विल उक़ूल गैर इंसानों के लिए यूज़ होता है। इसका माना जो जिससे इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। इसके बाद हम है, जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, हम की शक्ल में होती है, और मुत्तसिल होने की सूरत में बाज़ औक़ात हिम की शक्ल में भी होती है। जैसे आतैना हम, यहाँ पर ये ज़मीर मुत्तसिल है, और बिहिम, फ़ीहिम, अलैहिम, यहाँ ज़मीर मुत्तसिल है। यहाँ पर भी तो मुत्तसिल होने की सूरत में हम भी हो सकती है, हिम भी, लेकिन मुनफसिल होगी तो फ़कत हम होगी और अलहदा इस्तेमाल होगी, यानी कलमे से मिली हुई नहीं होगी। तो हम या हिम, इसका माना होगा वो सब, उन सब, उन्हें, वो सब, उन सब, उन्हें। आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की जानिब। ये असल में था यकफुरूना, फ़िल मुज़ारे मारूफ़, सीगा जमा मुज़क्कर गायब, और इसका माना है वो इनकार करते हैं या वो इनकार करेंगे, या वो कुफ्र करते हैं या वो कुफ्र करेंगे, या वो नाशुक्री करते हैं या वो नाशुक्री करेंगे। इन तमाम माना में आता है, और यहाँ पर कुफ्र के माना में है। तो वो इनकार करते हैं या वो इनकार करेंगे। अब यहाँ पर दाखिल हुआ ली, ठीक है। अब इसको उसूल को समझिएगा। ली दाखिल हुआ
تو لی عام طور پر فعل پر داخل نہیں ہوتا، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ فعل مضارع پر داخل ہے تو لی جب بھی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو لی اور یکفرو فعل مضارع کے درمیان ان معصوف ہوگا، یعنی چھپا ہوا ہوگا۔ تو ناظرین ان کی وجہ سے یکفرون میں جو آخر میں جمع کا نون ہے یہ ہو گیا حذف، گر گیا، تو کیا ہوا لیکفرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان فعل مضارع کو فعل کے معنی میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ تو لیکفرو کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ وہ کفر کرے، تاکہ وہ کفر کرے۔ کفر یکفرو کفرن، کفر ہمارے یہاں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتینا، آتینا فعل ماضی معروف اور صیغہ جمع متکلم، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا یا ہم نے عطا کیا، اور یہاں پر اس کا معنی ہے ہم نے دیا۔ تمتعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، اس کے اگینسٹ ہوتا ہے فعل نہیں کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے۔ تو تمعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم اس کا معنی ہے تم نفع اٹھاؤ یا تم نفع اٹھا لو، یا تم سب نفع اٹھاؤ یا تم سب نفع اٹھا لو، ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا متمتع، کسی چیز سے متمتع ہونا یعنی نفع اٹھانا۔ عام طور پر یہ اردو میں گو کہ کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر شمار نہیں کیا۔ تعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم جانتے ہو یا تم جانو گے، یا آپ جانتے ہیں یا آپ جانیں گے، یا تم سب یا آپ سب جانتے ہو یا تم سب یا آپ سب جان لو گے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر داخل ہے سوفا۔ سوفا ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا، یہ کیا معنی دے گا؟ تو یہ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر سوف جو ہے تعلمون پر داخل ہے، تو سوف جب فعل مضارع پر داخل ہو، سین یا سوفا، سا یا سوفا، یہ دونوں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کو یہ سوف جو ہے یہ مستقبل قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ تو سوف تعلمون، تعلمون کا معنی ہوگا تم جان لو گے، تم جانتے ہو یا تم جان لو گے۔ سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے۔ علم یعلم علم، علم جو ہے یہ مصدر ہے اس کا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، علم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علم کا معنی ما بہل انکشاف کو علم کہا جاتا ہے، جس سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لی اس کا استعمال اور معنی ہم آپ کو بتا چکے، اس کا معنی ہے تاکہ۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ اور فا جو ہے اس کا معنی پس یہ، تو ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ اور سوف کا معنی ہوتا ہے ان قریب۔ ناظرین 10 کلمات میں کل 2 کلمات ہیں جو بالعموم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے لیکفروا میں کفر، دوسرا ہے تعلمون میں علم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ لام زیر لی، یا کاف زبر یک، فا پیش فو، را وا پیش رو، لیکفروا، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا میم پیش ہم، بیما آتیناہم، فا زبر فا، تا زبر تا، میم تا زبر مت، تا زبر تا، عین وا پیش او، فتمتعو، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فا زبر فا، فسوفا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، تعلمون، فسوف تعلمون، یہاں وقف کریں گے تو فسوف تعلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لی، تاکہ، یکفرو، وہ کفر کریں، لیکفرو، تاکہ وہ کفر کریں، بی، ساتھ، ما، اس کے جو، آتینا، ہم نے دیا، ہم انہیں، فا، پس، تمتعو، تم نفع اٹھا لو یا تم سب نفع اٹھا لو، فا، پس، سوفا، ان قریب، تعلمون، تم جان لو گے، تم جان لو گے، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب جان لو گے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم جو عرض کریں گے ناظرین، وہ یعنی ہم آیت نمبر 44 کی جو تفسیر ہے ناظرین، آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم کچھ تفسیر بھی اس میں عرض کر چکے تھے، اور خاص طور پر اس میں یہ فرمایا نا کہ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کی طرف یہاں پر بیان ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے یہ مقدمہ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ظاہر ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو قولاً فرمایا یہ بھی حدیث ہے، اور جو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اسے کسی عمل کو پسند فرمایا، کسی کے قول کو، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی کام آپ کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے جو ہے وہ اس میں سکوت اختیار فرمایا ہو، منع نہ کیا ہو، تو وہ بھی سنت یا حدیث پاک کے درجے میں آتی ہے۔ تو یہ بات ذرا سا ناظرین نوٹ فرما لیں۔ تو سنت وہ بھی جو آپ نے کیا، جو فرمایا، جو آپ نے کیا، اور جو آپ نے نہیں کیا اسے پسند فرمایا وہ بھی، اور جو آپ نے جس پر سکوت اختیار فرمایا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا، سکوت ہے، تو وہ بھی ناظرین اسی درجے میں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین ہم نے جو عرض کیا تھا نا کہ قرآن بھی احادیث کریمہ کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اگر احادیث کو ہٹا دیا جائے تو پھر قرآن جو ہے
سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور متعدد آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع واجب ہے۔ ان احادیث کو اگر معتبر نہ مانا جائے اور ان کو دین میں حجت تسلیم نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات سے محروم ہوں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کی دی ہوئی ہدایات سے بھی مکمل طور پر مستفیض نہیں ہو سکتے، نہ ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن تو نازل فرمایا، لیکن ان الفاظ کے معانی بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ نحل کی اسی آیت نمبر 44 میں 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، آیت نمبر 2 اور 3 سورہ جمعہ۔ اور فرمایا کہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے ایک رسول، عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کے باطن صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے دوسروں کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی ان پہلے لوگوں سے واصل نہیں ہوئے، اور وہی بہت غالب بڑی حکمت والے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول کا کام تھا، مقصد تھا، وہ صرف پیغام پہنچانا تھا۔ قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یعنی یتلو علیہم آیاتی، یہ پیغام پہنچانے کے زمرے میں آ گیا کہ ان پر آیات تلاوت کرتے ہیں، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ انہیں ان کے باطن کو ان کو پاک صاف ستھرا فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب سکھاتے ہیں، یہ بھی ان کی بعثت کا مقصد ہے، والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں، یہ بھی ان کی بعثت کا مقصد ہے۔ تو یہ تمام مقاصد جو قرآن نے بیان فرمائے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ صرف پیغام رساں تھے تو ناظرین یہ بالکل شریعت کے منافی ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ اس جہاں کو روشن فرمانے کے لیے آئے تھے۔ وہ کتاب یعنی قرآن کریم کو سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور پھر حکمت سکھانے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اسی طریقے سے ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرمانے کے لیے بھی تشریف لائے۔ اب ناظرین ہم مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ تمام مقاصد میں سے یہ مقاصد تھے۔ پھر اس کے علاوہ حدیث کریمہ میں بھی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، پھر یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو بہت سے عظیم مقاصد جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے ہیں، تو ان تمام مقاصد کو ایک مقصد میں محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائے تو وہ مقاصد جو نبویہ ہیں وہ ہمیں ماننے چاہیے۔ اچھا، پھر ناظرین اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے، جو پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام نے تو آپ سے بنفس نفیس کتاب اور حکمت کی تعلیم سیکھی، لیکن بعد کے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کی صورت کیا ہوگی اگر ان احادیث کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے معتبر ذریعہ نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پھر صادق نہیں رہے گی۔ تو قرآن مجید کیونکہ وہ فرمایا خود ہی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو سکھایا، ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر ان کو درمیان میں سے ان احادیث کو حذف کر دیا جائے تو پھر تو قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں۔ قرآن جس پر نازل ہوا وہی ہمیں سمجھائیں گے نا، جن کی کتابیں وہ ہمیں سمجھائیں گے نا۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین جو ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں ان کے معانی مروجہ احادیث میں ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رہے
کہ ہم جو وحی الہی ہے، ایک ہوتی ہے وحی مطلوع اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس میں چاہے الفاظ ہوں یا معانی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جیسے یہ قرآن کریم ہے۔ اچھا، جو وحی غیر مطلوع ہے یہ بھی وحی الہی ہے، لیکن غیر مطلوع یعنی جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، مطلوع جن کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن کریم، تو غیر مطلوع اس میں یہ ہے کہ معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوں اور الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، تو انہیں احادیث کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ تو احادیث کو ہم قرآن سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ اب میں کئی مثالیں آپ کو دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کے جو معنی مراد ہے وہ کسی لغت سے معلوم نہیں ہوتے۔ لغت میں صلاۃ کا معنی ہے دعا کرنا یا ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی حرارت پہنچا کر سیدھا کرنا۔ صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے، لیکن صلاۃ کا معنی جو مقصود ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بلند کر کے ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جت ارکان، آداب اور ہیئت مخصوصہ پر صلاۃ مشتمل ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے، عمل سے ملتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آذان کے کلمات اور آذان دینے کا طریقہ، اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اقامت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ 5 نمازوں کی رکعات کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور نہ ان اوقات کی تعیین اور حد بندی کا ذکر ہے۔ وضو کے فرائض کا قرآن کریم میں ذکر تو موجود ہے، لیکن وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر احادیث کریمہ میں ہے۔ اگر ان احادیث کریمہ کو معاذ اللہ نکال دیا جائے تو انسان نہ وضو کر سکتا ہے، نہ آذان دے سکتا ہے، پھر نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ، لیکن کتنے مال پر کتنے عرصے کے بعد کتنی زکوٰۃ دی جائے اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں۔ اونٹ، گائے، بکری، زرعی پیداوار، سونے چاندی اور مال تجارت میں ادائیگی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ڈیٹیل جاننے کے لیے احادیث کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی باقی تفصیل جو ہے قرآن مجید میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس کا علم احادیث سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حج اور عمرے کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن حج اور عمرے کے احکامات، ان کی شرائط، ان کے موانع، ان کے مفسدات کیا ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بھی ذکر نہیں کہ حج کس دن ادا کیا جائے گا، اور آیا حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، اس کا ذکر احادیث میں ملے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ چور کو سزا دی جائے، لیکن کتنی چوری پر سزا دی جائے گی اور کتنی سزا دی جائے گی اور اس کی شرائط کیا ہیں ناظرین، یہ سب کچھ آپ کو احادیث میں ملے گا۔ قصاص اور دیت کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لیکن اعضاء کی دیت کی تفصیل قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی، احادیث میں ملے گی۔ نکاح اور طلاق کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن شوہر اور زوجہ کے مکمل جو حقوق اور فرائض ہیں ناظرین، اس کی تفصیل اور دیگر عائلی احکامات قرآن کریم میں نہیں ملیں گے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث میں ملیں گے۔ اسی طریقے سے وراثت کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن اسباط اور ذوی الارحام کا فرق، ان میں ترتیب اور احق بالوراثت کا بیان نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے صرف کتاب نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ کتاب کے ساتھ اس کی تعلیم، اس کی تشریح اور اس کی ڈیٹیل کے لیے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر نبی علیہ السلام اور ان کی احادیث کو درمیان سے معاذ اللہ ہٹانے کی بات کی جائے تو پھر اسلام کی بنیادیں ناظرین باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی احادیث قرآن کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ سب ترجمانی سناؤں گی، ہماری لائٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح وال سے جی سنائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال جی سے. سنائیے. جی آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم. لیغفروا نہیں یغفروا نہیں ہے، لیکفروا کاف ہے. لیکفروا لیغفروا بما آتیناہم. بما آتیناہم آتیناہم فتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کانپلے والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب جان لو گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. ترجمہ: تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب جان لو گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی صاحب دورے والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیں بیٹا. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. اچھا بیٹا آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. آتیناہم میں آپ کو رکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آتوئی نہیں آتیتا ہے یہاں پر. فتمتعوا پر وقف لازم ہے، یہاں پر بھی رکنا چاہیے تھا. باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اور کوشش کیجیے گا انشاءاللہ مزید اچھا پڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ناظرین و سامعین میں نے السلام علیکم کہہ دی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالس تو ہیں لیکن ہمارا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ARYQ TV کے جتنے ڈیجیٹل فورمز ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب ہے، تو ناظرین آپ اس پر بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ www.ARYQTV.tv پر اور یوٹیوب پر خاص طور پر ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن
دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔